بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا جو دن ہوتا ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا، سہولتیں پیدا کرنے کا. اور یہ جو جملہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جملے میں ہمارے ساتھ ہر ہفتے کوئی ایسی شخصیت بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں. یقین کیجئے جو کہ شخصیات یہاں پہ مذہبی، طبی یا سوشل جو بھی آتی ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں ان کو ویسے ملنا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے ڈھونڈنا، ملنا، وقت لینا. لیکن جہاں پہ جب یہ حضرات آتے ہیں تو صرف ایک واسطے آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے. عوام کی مدد کرنا اس کا وسیلہ ہوتا ہے ضرور، لیکن صرف اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یقین کیجئے ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے، میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دل کی اتر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، زندگی میں ان کے پاس صرف بیٹھنے سے جتنا میں نے سیکھا ہے، میں نے اتنا پڑھنے سے نہیں سیکھا. پڑھتے ہیں، اس پہ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بیٹھنا، ان کا تجزیہ دیکھنا، ان کا نظریہ دیکھنا، ان کی حکمت سننا، یہ کمال بات ہے. ہمارے ساتھ آج ہے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. ضیاء صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضیاء صاحب آج آپ سے نا موقع ملا نا اگر کالز کے بیچ میں، تو صرف ایک ہی گفتگو کرنی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں حضرت عبد القادر ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام جعفر صادق ہیں، کوئی بھی لیجئے، بلے شاہ کو لے لیجئے، ان لوگوں کی حکمت جو ہے یہ عام آدمی سے بڑی مختلف اور بڑی نفیس ہوتی ہے. بڑی نفیس ہوتی. ان کی وجوہات پوچھوں گا آپ سے کہ کیوں ہوتی ہے. ایک آدمی جب اس منصب پہ بیٹھا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا شعور کیسے دے دیتا ہے کہ وہ اتنے شعور کے ساتھ اتنے چھوٹے لیول پر آ کر جب بات سمجھاتا ہے، زندگی میں نہیں کبھی بھولتی. آپ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میرا بیٹا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام شیراز ہے، عمر 25 سال ہے. کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا ہے، اپنے پر بہت زیادہ قرضے چڑھا لیے ہیں. ان قرضوں سے کب جان چھوٹے گی؟ جو کام کرتا ہے نقصان ہوتا ہے. قرضے کہاں سے چڑھا لیے؟ لوگوں سے لے لیے، بینک سے لے لیے، کیا کیا؟ نہیں، لوگوں سے. لوگ ایڈمیشن لا میں ایڈمیشن لیا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگاتا ہے. کیا ایڈمیشن اس کا لا ہو سکے گا؟ اور ہماری خواہش کی شادی ہو، کچھ مسئلے اس کے حل ہوں. جوان بیٹا ہے، کب تک مسئلے اس کے حل ہوں گے؟ مجھے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا. اچھا یہ آپ یہ جو جب بات پوچھ رہے ہیں نا، میں ادب کے ساتھ نا شاہ صاحب کی طرف دیکھے بغیر یہ بات کروں. جب یہ کوئی پوچھ لیتا ہے نا کہ یہ کب تک ہوں گے، تو میرا دل اسی وقت گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. پکی بات. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے نا کب، یہ خدا سے ہو سکتا ہے، صرف انسان نہیں کر سکتا. ان لہجوں اور ان لفظوں کی پکڑ ہوتی. آپ کہیں مثال کے طور پہ اگلا آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ نہیں میرا نیت تو ایسی نہیں تھی. نیت کا فیصلہ رب تعالیٰ جانتا ہے. دنیا کے اندر جو فیصلے ہونے ہیں وہ نیتوں پر نہیں ہونے، وہ آپ کے اعمال پر، آپ کی زبان پر. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں ناموس کے جملے استعمال کروں اور کہوں میری نیت میں محبت ہے. یہ نہیں ہو سکتے. یہ بے برکتی کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. اور میں ایمانداری سے، میں کل کا بھی ایک ایسا واقعہ ہے جس کو کہ میں ابھی تک رات بھر سوچتا رہا ہوں. میں نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی اپنی ایک بہن کو کہ دیکھو مت کرو یہ باتیں، کب ہوگا، کب تک ہوگا، آگے ہوگا کہ نہیں ہوگا، آگے بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مت کرو. خود یہ کہو کہ تو پھر وہ آگے اس کا جملہ دیکھیے ذرا آپ دا کیسا خوبصورت ہے. اس نے کہا پھر آپ سے بات کرنے کا فائدہ؟ اگر آپ میرے لیے معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ ہی نہیں بن سکتے تو آپ سے بات کرنے کا فائدہ؟ میں نے چڑ کے صرف اس کو پھر جواب دینے شروع کر دیے. میرا کہنا صرف آپ دا یہ ہے کہ خدا کے واسطے چیزوں کو حلال طریقے سے دنیا پہ قائم کرو، اللہ ان کے اندر آسمانوں کی برکتیں نازل کر دے گا. شاہ صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. مت کرو یہ. اب وہ قرضے لے رہا ہے، کیوں لے رہا ہے؟ لوگوں کے پیسے واپس نہیں کرنے. او شہید ہونا، شہید جس کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہے. جس کے قرضے معاف نہیں ہوتے تھے رسول پاک صحابہ کو کہتے تھے تم اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. یہ چیزیں جب زمین پہ برکت ڈالیں گے تو اوپر سے آپ برکت کا انتظار کریں نا. سب سے پہلے تو بیٹے کو جو وہ آپ نے لالی پاپ دے کے پالا نا، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. اگر وہ قرضے چکانے جوگا ہے تو پڑے، نہیں چکانے جوگا تو اسے کو گڈیریاں لگائے، باہر ریڑھی لگائے، مالٹے بیچے. کچھ سختی کا انتظام کرو گے تو بات چلے گی نا. میں یہ جملہ کہتے ہوئے اگلے کالر پہ جا رہا ہوں، اور میں خدا کی قسم ضیاء صاحب کی طرف نہیں دیکھنا چاہ رہا. یہ میں جتنی دفعہ بھی، میں سب سے بڑا
کرٹیک ہوں مدارس پہ اور علماء پہ، جتنی میرے خیال میں میرے منہ سے آگ نکلتی ہے شاید ہی کوئی نکالتا ہوگا، لیکن میں جتنے مدارس میں جاتا ہوں، میں جامعہ نعیمیہ کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں، اور وہ آن ریکارڈ ہے، جب میں وہاں طالبات سے اور طالب علموں سے بات کرتا ہوں نا، خدا کی قسم ان کی شریعت تو ٹھیک ہوتی ہے، ان کی ذہانت دنیاوی قابل ہوتی ہے. 80% بچے اور بچیاں ایکسٹرا ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں مدرسے کے علاوہ، شام کو پنجاب یونیورسٹی میں یا کسی اور یونیورسٹی میں. وہ بھی تو کسی غریب ماں باپ کے بچے تھے نا، جو صرف معافی کے ساتھ روٹی کھانے اس مدرسے میں آئے تھے، باقی برکتیں ہوئیں کیونکہ پیچھے ماں باپ نے فالو نہیں کیا. یہ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ اپنے بچوں کو بایزید بستامی نہیں بنا سکتے. یہی موضوع ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سورہ اخلاص اور آیت کریمہ پڑھو اور اپنے مزاج کو بہتر کرو، یہ سب سے اہم بات ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی، میں نے ذیشان کے بارے میں پتہ کرنا ہے. جی ذیشان کے بارے میں کیا پتہ کرنا ہے؟ اس کی کڈنی فیل ہو گئی ہیں دونوں، بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے. کتنی عمر ہے ذیشان کی؟ 25 سال. او شاباش. سعودیوں میں ہوتے تھے، اچانک سے ان کی بی پی ہائی ہوا، دونوں کڈنی فیل ہو گئی ہیں. کوئی کہتا ہے بندش ہے، نظر ہے، کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ جی کس شہر میں آپ؟ ملتان. اچھا، ملتان میں اور لاہور میں کڈنی کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یہ چیدہ ہیں لیکن بہت ہے. یہ جو ایک دم کا فیلئر ہے اس کے اندر 50% یہ چانس ہوتا ہے کہ یہ ریوائیو ہو سکی ہے، دوبارہ آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ جادو ٹونے پہ اور ان چیزوں پہ آپ نے ضائع کرنا ہے تو پھر وہ وقت کھو دیں گے آپ. میرا آپ کو ایماندارانہ مشورہ یہ ہوگا کہ آپ فوری طور پہ نشتر میڈیکل کالج ہے، وہاں پہ بہت سے اچھے ڈاکٹر ہیں. جو نیوفرولوجی کا ڈاکٹر ہو، یعنی کہ پیشاب کا ڈاکٹر ہو، یہ ڈاکٹر ہی الگ ہوتا ہے. کڈنی کا ڈاکٹر یہ اس کا علاج کرے گا، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، نہ محلے کا ڈاکٹر کر سکتا، نہ کوئی اور کر سکتا ہے. فوراً جائیے اور دیکھیے کہ یہ اس کو واش کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے اس بچے سے کہیے کہ اپنی کڈنیز کے اوپر رکھے، 21 دفعہ آیت کریمہ کو اور 21 دفعہ سورہ فاتحہ کو تلاوت کرے بغیر اٹھائے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دونوں کام کرو، لیکن میں حتمی طور پہ تمہیں کہہ رہا ہوں یہ جادو ٹونے والے چکر میں پڑھ کے بچہ جو ہے اس کو ضائع نہ کرو. جی السلام علیکم صاحبہ. وعلیکم السلام. جی میرا بلال بھائی، مجھے دو میرے مسئلے ہیں، پلیز دونوں کے مجھے جواب دیجیے جی گا. بیٹا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن کی 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اور جب سے شادی ہوئی ہے تب سے سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں، نہ ہی اس کے شوہر نے کوئی ذمہ داری اٹھائی ہے. بیٹا نام بتاؤ کہ تو بات بنے گا. بہن کا نام؟ فکر نہیں ہے، نہ ہی بہنوئی کا نام. جی میرا بچہ. جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں وہ جوائنٹ فیملی چھوڑ دو، وہ میں ساری سیاست سمجھتا ہوں. مجھے بہن اور بہنوئی کا نام بتاؤ. بہنوئی کا نام عدیل ہے اور بہن کیا کا نام ہے؟ سمیہ ہے. تو بہن اب کھلا نہیں لے رہی. میرے بچے بہن کا نام کیا ہے؟ سمیہ نام ہے. سمیہ نام ہے. اور جو بہنوئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ عدیل. عدیل. ہاں جی. اچھا ایک سیکنڈ ٹھہرنا. عدیل میں مجھے تم 3 شرعی برائیاں بتاؤ. شرعی برائیاں جو میری بہن کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا، وہ بہن اور ماں کی باتوں میں رہتا ہے، گھر والوں کی باتوں میں رہ کے اس کو تنگ کرتا ہے. جھگڑے ہی رہے ہیں 3 سال ان دونوں. اس پہ وہ طلاق لے رہی ہے؟ نہیں لے نہیں رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سیپریٹ گھر بے شک لے دے، میں بیٹے کے لیے میں زندگی گزار لوں گی کیونکہ ایک بیٹا اس نے ہے. چین سے نہیں گزارنی ہے. میں تمہیں تمہاری بہن کے بارے میں پکی بات بتا رہا ہوں. اس نے چین سے زندگی نہیں گزارنی. اس کی یہ ساری سیاست الگ ہونے کی ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک دن بتاؤ کہ یہ روٹی نہ کھائے بغیر رات کو سوئی ہو. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ کہہ دینا. دیکھو کتنا آسان ہوتا ہے. میری ذمہ داری کیا ہے؟ روٹی دینی ہے، چھت دینی ہے، کپڑا دینا ہے. ان میں سے اگر کوئی کمی ہے تو بتاؤ. اب یہ بات جو ہے نا یہ بڑی ہی زیادہ مجھے ذاتی طور پہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا سوشل رد عمل کیا ہوتا ہے یا سوشل ٹیکٹک کیا ہوتا ہے، لیکن میں ہماری بچیوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ نے سوال کرنا ہے تو وہ ماں باپ کا کرنا ہے. ماں کی پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ ہے جنت کا دروازوں میں سے ایک دروازہ. وہ خون ہے، یہ نکاح میں ہے. اگر اس کو الگ ہونا ہے تو یہ شرط رکھ دیتی کہ میں نے الگ رہنا ہے ورنہ نہیں. اب کمبائنڈ فیملی میں آ کے بچہ پیدا کر کے یہ ریاستی سیاستیں چلانا کہ نہیں وہ یہ نہیں ہے وہ نہیں،
شرعی اسے کہ جی وہ جوا کھیلتا ہے، حرام کماتا ہے، میں کہوں گا جی بالکل ٹھیک کام ہے، نہیں رہنا چاہیے، حرام اپنے بچے کو بھی نہیں کھلانا چاہیے، لیکن یہ باتیں اپنی بہن کو سمجھانے کے بعد یقین کرو مڑ کے جب تم دیکھو گی نا اس نے ان باتوں کے اوپر یوں ہاتھ صاف کر دینے ہیں، وہ نہیں مانے گی۔ اب اگلی آنے والی زندگی جو ہے نا اس کو کہنا ہے ان خطرات کو دیکھ کے گزارے۔ ایک، اس کو ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہونا ہے پکا، دوسرا اس کو گھٹنوں کے درد کا پرابلم ہونا ہے پکا، اس کا وزن جو ہے وہ بڑھنے کی طرف جانا ہے پکا۔ اب وہ جب ان چیزوں کی طرف جائے گی اور ان مسائل میں رہے گی تو کیا کرے گی؟ اگر کوئی بہن کی بات مان رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے۔ یہ کوئی کمپٹیشن تھوڑی ہوتا ہے کہ بہن کی مانو یا میری مانو، یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ مطلب جس معاشرے میں عمروں کے اور رشتوں کے تقدس نہ ہو، وہاں میری بیٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے رشتوں میں اللہ برکت ڈال دے۔ شاہ صاحب، یقیناً آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ آپ نے تو رشتہ داریاں جوڑنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی پہلی آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ نکاح میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، ہر خطبہ جمعہ کے آغاز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریاں توڑنے سے بچو۔ رشتہ داری توڑنے والا جو ہے، اللہ پاک نے ایک سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ فتنہ اور فساد کا موجب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس میں نا شاہ صاحب ہمارے ممبر نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ ہمارے ممبر نے اللہ رسول کی بات سنانے کی بجائے نا ہمیں جو پاپولر باتیں ہیں نا وہ بتائی ہیں، یقیناً اس لیے لوگوں کی رہنمائی بھی خراب ہوئی ہے۔ یہ بہت غلط ہوا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو جو بڑی بگڑے ہوئے لوگ تھے نا، ان کو کیسے ان کی اصلاح کر کے اور کتنے بگڑے ہوئے، کتنے بگڑے ہوئے، کتنے قرآن فرماتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ فی ضلال مبین میں وہ لوگ تھے، لیکن ایسا بنا دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان کے بارے فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے خوش ہو گیا۔ یعنی ایسے پاک باز لوگ بنے، لیکن یہ کیسے بنے؟ ان کو آپ نے ممبر سے کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ نے انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دی اور حکمت کی، یعنی درائی، فراست، بصیرت، زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ہم نے رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی، میرے خلیل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو خاص نصیحتیں فرمائیں۔ ایک یہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ جب بھی تم نے معاملہ کرنا ہے ایسا معاملہ اچھے اخلاق والا، میٹھی زبان والا، ان کی خیر خواہی چاہنے والا۔ یقیناً جو میری اس بہن کا جو شوہر ہے، اس کی جو ماں ہے وہ اس کی ماں ہے، اس کی بہن اس کی بہن ہے، اور یہی جذبات جب اپنے بھائی کے بارے میں سوچے کہ جب اس کا اپنا بھائی ہوگا اور اپنی بیوی کے ساتھ اگر اس کی بیوی ان بہنوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک وہ برداشت نہ کرے تو ان کا کیا اس کا رد عمل ہوگا؟ تو یہی جذبہ وہاں پیدا کرے۔ یہ جو کمال بات کی ہے نا، اس پہ اماں عائشہ کا ذکر کیے بغیر آگے گزرا نہیں جا سکتا۔ اماں عائشہ پہ جب اتنی بڑی کسی میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کا جنہوں نے تہمتیں لگائی، اس پہ اماں ام سلمہ کا کیا خوبصورت جملہ تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں اس کو جانتی ہوں، یہ چھوٹی ہے۔ الزام کیا لگا؟ کہتی ہے ہاں چھوٹی ہے، آٹا گوندھ کے بھول جاتی ہے، بکری کھا لیتی ہے۔ یہ برائی پیش کی کیونکہ چھوٹی تھی، لیکن اچھائی پتہ کیا کی؟ اب یہ سارے ان الزامات کے اگینسٹ جا رہے۔ انہوں نے کہا وہ تعلق و رشتہ رکھتی ہے، اور خدا کے واسطے اپنی بچیوں کو رشتے اور تعلق رکھنے کی تربیت دو۔ الگ ہو جاؤں گی تو خوش ہوگا، میرے نبی کے حکم کے خلاف جائیں گی اور خوش ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ بہن کو کہنا کہ خدا کے واسطے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور یہ تہمتیں جو ہے ان سے وہ باز آئے۔ جی السلام علیکم کراچی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ممتاز بول رہی ہوں جی۔ میرے بھائی کا مسئلہ ہے شیخ محمد ایاز کا جی، وہ لندن میں رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے گھر لیا تھا تو ان کی ساس نے نا مل کے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ شیخ محمد ایاز۔ شیخ محمد ایاز کی بیوی جرمن ہے یا پاکستانی ہے؟ نہیں، میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ کیا نام ان کا؟ غزالہ ایاز۔ غزالہ جی۔ اور ان کی غزالہ کی والدہ بھی آپ وہاں پر جرمنی میں ہی ہے؟ جی ہاں، جرمنی میں ہے، ان کا نام ہے زاجا اسحاق۔ اچھا،
اب انہوں نے مل کے بھائی کو گھر سے نکال دیا. جی ہاں, اور وہ انہوں نے نا نکلی جیسے ہوتا ہے نا کھلا, وہ لے لیا اور سب کو پوری فیملی میں کہہ دیا کہ میں نے کھلا لے لیا, اور ان کے بچے کو بھی الگ کر دیا. بچے کو جرمنی میں کھلا کہاں سے لیتے ہیں؟ اب یہ نہیں پتا, کوئی مولوی سے لیا تھا انہوں نے, یہی مولوی کھلا دے سکتا ہے؟ مولوی کھلا دے سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. کھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کو ریاست کا ادارہ دے سکتا ہے. یہ ریاست دے سکتی ہے, یہ مولوی نہیں دے سکتا کھلا. اچھا, تو مطلب کمال بات ہے. وہ بھائی بہت پریشان ہے, میرا بھائی چاہتا ہے خراب ہو جائے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ان دونوں کی شادی جو ہے وہ جرمنی میں ان کے قانون کے مطابق ہوئی تھی یا یہاں کا نکاح رجسٹر ہوا تھا؟ ہوئی تھی میری والدہ کی, میری والدہ نہیں ہے نا ابھی, تو اس لیے کراچی میں ہوئی تھی وہ. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہی ہیں. آپ کی والدہ نہیں ہے تو؟ میری والدہ نہیں ہے نا, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جی جی, پاکستان میں ہوئی تھی. پاکستان تو وہاں جا کے رجسٹر کیا ہوگا نا انہوں نے؟ جی ہاں, وہاں جا کے رجسٹر کر رہے ہیں. اب جرمنی کے قانون کے مطابق جب آپ کی بھابھی جو ہیں وہ ڈیورس لینا چاہیں گی تو نہ خلا کام آئے گا, نہ 3 یا 6 یا 10 دفعہ طلاق کام آئے گا. ان کو جانا پڑے گا وہاں پہ میجسٹریٹ کے پاس. میجسٹریٹ عدالت سے فیصلہ لے کے دے گا ختم. اور اس فیصلے کا جو ایک طریقہ ہوگا, دو اہم باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اولاد کے جو اخراجات ہیں وہ کس نے اٹھانے ہیں اور وزٹنگ رائٹ کس کے کتنے ہیں, لیکن جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ آدھی آدھی میاں اور بیوی کی ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اس پہ کوئی اور گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. اگر انہوں نے نکال دیا ہے اور اس کے پاس اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو اب اس کو واپس کورٹ کے پاس جانا پڑے گا. یہ جرمنی ہے میرے پتر, یہ یورپ کے وہ ممالک ہیں جہاں پہ قانون کی سختی سے پابندی ہے, پہلی بات. لیکن یہ مجھے سمجھاؤ کہ بیوی نے شوہر کو گھر سے نکالا کیوں؟ وہ نا انہوں نے بچوں کو مار دیا تھا نا, ان کے گھر میں کوئی قرآن خوانی ہو رہی تھی جب بھی واقعہ ہوا تھا. یہ آفس چلے گئے تھے میرا بھائی, تو آفس چلے گئے تھے, تو وہاں سے نا تو پولیس آئی اور ان کو پکڑ کے لے کے چلے گئی. انہوں نے بچے کو مارا تھا؟ 2 بچوں کو مارا تھا, منصور ایاز اور مزمل ایاز. اتنا کوئی وہ نہیں آیا تھا ان کا, کوئی جانے کے لیے چوٹ وغیرہ نہیں آئی تھی. بس اسی کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. اصل میں ان کی ساس وغیرہ نا کرتی ورتی ہے وہ. نہیں, اس کا کرنے ورنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تہمتیں جو ہے نا اس طرح کی نہیں لگاتے کسی پہ. لیکن میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں, کوئی بھی جرم جو ہے نا وہ عدالت کے اندر, میں یورپ کی بات, امریکہ کی اور انگلینڈ کی کر رہا ہوں, وہ کوئی بھی جرم جو ہے نا, میں یہ مثال کے طور پہ جملہ کہہ رہا ہوں, وہ قابل معافی ہو سکتا ہے. لیکن بچوں کو ابیوز کرنا یا عورت کو یا مرد کو ابیوز کرنا, مارنا, یہ ناقابل جرم ہے. اب یہ جرم ہوا ہے, اس کا جادو ٹونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے غلط کام کیا ہے, وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا, اس کا اور کوئی علاج نہیں. شاہ صاحب کمال بات نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں اسلام نہیں ہے, اسلام کا قانون لگ رہا ہے جو کہ حضرت عمر خطاب نے پیدا ہوتے بچے کو دودھ دیا, وہاں وہ بچی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. یقیناً وہ ہر بچے کو ریاست کا بچہ سمجھتے ہیں, ہر بچے کو ریاست کا بچہ کرنا, اس کو تعلیم دینا, اس کی تربیت کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. بالکل. میں ایک دفعہ یورپ کے ایک سفر پہ تھا, تو وہاں ایک گھر میں مجھے بطور مہمان جانے کا موقع ملا. تو ان کا بچہ معذور تھا, وہ 5-6 سال کا تھا, تو بہت خوبصورت بچہ, لیکن ٹانگوں سے وہ معذور تھا. تو مجھے بڑا ترس آیا, میری آنکھوں میں آنسو ہے اس کو دیکھ کر. تو اس کے والد نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی کہ اس کا جو وظیفہ وہ تو حکومت دیتی ہے اس کا, لیکن اس کو سنبھالنے کا ہمیں الگ پے کرتی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا اس لیے وہ ریاست سمجھتی ہے کہ یہ کام ریاست نے کرنا تھا جو ہم کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ ہمیں معاوضہ اس کا الگ دیتے ہیں, اور اس کو سیر کرانے کے لیے انہوں نے الگ ہمیں گاڑی دی ہے. تو وہ گاڑی بدلتے بھی رہتے ہیں ہر 3-4 سال کے بعد تاکہ یہ زیادہ بوسیدہ نہ ہو جائے. تو یہ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, اچھی بات جہاں سے ملے تمہیں اس کو لے لو. انہوں نے عمر خطاب کی باتیں لے لی, اللہ نے ان کو عزت دی. لیکن میں اپنی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, تقریباً 250 یورو جو ہیں وہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو, اور اگر آپ بچہ اڈاپٹ کریں تو یہ 250 یورو کی طرف چلی جاتی ہے بات. لیکن بچوں کو ہاتھ لگانا اور الزام ساسو چاند پہ لگانا, یہ خاصا صرف پاکستان کا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بڑا وقت شاہ صاحب لگایا, اشفاق صاحب کے ساتھ بڑی میری عقیدت تھی, مفتی صاحب کے ساتھ بڑی عقیدت تھی, ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس بڑی عقیدت تھی.
میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بیٹھنے کا ماحول ہوتا تھا نا، وہ لگتا تھا جیسے اللہ نے نا اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، یوں الگ ہی ایک ماحول ہوتا ہے. یہ بابے جن کو ہم کہتے ہیں، میں مفتی اور عالم اور ممبر کی بات نہیں کرتا، یہ بابے اتنے سمجھدار کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں بابوں کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا، ہائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہائے اللہ، اگر تم کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو تو یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے جا کے پوچھو، فرمایا کہ اہل ذکر سے جا کے پوچھو. واہ. اہل علم بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر بعض کا تکبر بھی ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ عاجزی نہیں ہوتی. محدثین کے آداب کے اندر بھی یہ لکھا ہے محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو. اور اس کی تشریح میں محدثین کرام لکھا ہے اس لیے کہ لوگ اس سے اگر اس کے اندر تواضع اور عاجزی نہیں ہوگی استفادہ ہی نہیں کر سکتے، علم کی بات ہی نہیں پوچھ سکتے، وہ اکڑ کے جواب دے گا، جھڑک دے گا. تو فرمایا اس لیے جب بندہ علم کے بعد آگے بڑھ کر عمل کرتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے اندر نرمی آتی ہے، اخلاق بہت ہی بلند ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، بصیرت، فراست، ساری چیزیں اس اخلاق کے بعد اللہ عطا کرتا ہے. ان چیزوں کے بعد بندہ جا کر جب یہ سارا مجموعہ اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ اہل علم سے بلند ہو کے اہل ذکر بن جاتا ہے. تو پھر وہ جو بابے ہوتے تھے ہمارے، وہ بابے بغیر علم کے نہیں ہوتے تھے. وہ تو بابا جی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ علم و بات جو کرن فقیری وہ مر بگانے ہو، کہ بغیر علم کے تو فقیری اور درویشی اور بابا بننا وہ کہتے ہیں یہ گمراہی ہے، یہ تو اس کے علم کے بغیر ہوتا ہی نہیں سکتا. قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، کہ پہلے وہ علم حاصل کرتے تھے پھر آ کے اپنی قوم کے مصلح بنتے تھے. اس کا مطلب شاہ صاحب کہ بابوں کے اندر بھی بابا حق اور بابا سو ہوتا ہوگا. یقیناً دیکھیں علم کے بغیر تو کوئی بابا تھا ہی نہیں. وہ سب علم والے تھے اور علم کے ساتھ عمل والے تھے. کیا خوبصورت بات کی ہے، علم والے تھے اور علم کے ساتھ عمل والے تھے. کیا خوبصورت بات کی ہے. یہ میں بات پتہ کیوں کر رہا ہوں اتنی خوبصورت، یہ سانچہ ہے میرے نبی پاک کا، علم ہونا اور پھر چلتا قرآن. میری ماں حضرت عائشہ، یہ چلتا قرآن ہے. ہائے 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 ہائے، لوٹ لیا. جی السلام علیکم. جی محمد عمر. وعلیکم السلام. جی صاحب میرے 2 مسائل تھے، ان پہ میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا. پہلے تو یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ چاہتا تھا کہ میں نام جیسے آپ مجھے کچھ سجیسٹ کر سکتے ہیں تو کر دیں. بیوی کا نام کیا بیٹا آپ کی عمر؟ میرا نام پورا نام محمد عمر صدیقی اور بیوی کا نام جو ہے امارہ نسیم. امارہ. آپ کیا رکھنا چاہتے ہو بیٹی کا نام یہ بتاؤ. سر ہم نے 2-3 ابھی سوچے تھے، جیسے اس میں سے عائشہ تھا اور اس کے علاوہ مطلب جیسے حرین تھا ایک، اور ہم نے خدیجہ بھی مطلب جیسے میری ہوتی خالائیں ہو گئیں اور انہوں نے سب نے سجیسٹ کیا تھا ان 2-3 میں سے نام. اچھا میں یہ نام جو ہے نا یہ ہستیوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں یہ نام جو ہے وہ اپنے گمان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کی جو ہمشیرہ ہے ام ہانی، یہ ان کا بڑا کردار ہے. ہم نے ان کو نا تاریخ میں ہمیشہ کم بولا ہے، کم پڑھا ہے، کم لکھا ہے. ام ہانی ایک بہترین نام ہے جو کہ عین کے ساتھ جائے گا. تم بھی عین ہو، تمہاری بیوی بھی امارہ ہے. وہ امارہ الف سے لکھے یا عین سے لکھے، لیکن ام ہانی جو ہے، یہ پورا نام ہانی نہیں، ام ہانی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ سوٹ کرے گا اس کو آئندہ زندگی میں، اور علم اور محبت کرنے والی اور عاجز بچی بنائے گا انشاءاللہ. تمہاری تو جنت ہو ہی گئی نا پکی. تو صاحب ہانی یہ کے لٹکی والی ہے سے لکھنا ہے ہانی. پتر میں 7ویں کلاس میں تھا جب میں نے اردو پڑھنا شروع کیا تھا. میرے سے تو یہ پوچھے گا تو میں تو میری تو معافی ہے. مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہاتھی کس سے لکھتے ہیں، تو اس کو ذرا چیک کر لینا کیسے. لیکن نام ام ہانی، یہ ہا جو ہوتی ہے نا ہوا والی اس سے لکھا جس کو آنکھوں والی ہا کہتے ہیں. الف میم اور الف ہوا والی اور الف پھر نون اور یا ام ہانی رضی اللہ عنہ. اب بتا. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ ان کے گھر تشریف فرما تھے. وہاں سے بخاری صاحب کا خدا کی قسم یہ روایت نہیں کوئی کہتا. اور یہ روایت جو ہے یہ آپ کو جید کتابوں میں جو حدیثوں کے اس میں ملے گی کہ وہ جس گھر سے گئے وہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی جی میں نے نا اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بیٹا. ان کا نا ایک پرپوزل آیا ہوا ہے. سسٹر کا نام سسٹر ہی ہے یا کوئی نام ہے؟
جی بیٹا. سسٹر کا نام ہے نور ہیرا. ان کو نور کہتے ہیں یا ہیرا کہتے ہیں یا نور ہیرا کہتے ہیں؟ ہم تو گھر میں ہیرا ہی کہتے ہیں. ہیرا کہتے ہیں, ٹھیک. اور جو لڑکا ہے اس کا نام ہے سعد عزیز. بہترین ہے. تمہیں کیا پرابلم ہے اس میں سعد عزیز میں؟ بات یہ پوچھنی تھی کہ وہ جب آئے تھے گھر تو تب انہوں نے کہا تھا کہ شادی اسی سال نکاح اور اگلے سال شادی کر دیں گے. ہاں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا پی ایچ ڈی کرنے باہر جا رہا ہے تو 4 سال آپ نکاح کر لیں اور تقریباً جب وہ پی ایچ ڈی کر کے واپس آئے گا تو تب رخصتی کریں. ایک ڈاؤٹ ہے کہ ہم اتنا ویٹ کر لیں نکاح میں, اس کو اتنی دیر وہ گھر بیٹھی رہے وہ لڑکا وہاں پہ ہو. اچھا اس بات کو نا ذرا فون رکھ کے نا تو پہلے شاہ صاحب کی رائے لے لیں. شاہ صاحب آپ نے مسئلہ سنا. یقیناً جیسے آپ نے خوب سے بات کی, بچہ پڑھا لکھا ہے اور پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور اس کا نام بھی جیسے بھی آپ نے ماشاءاللہ اس کا اخذ فرما لیا خدا دا فراست سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ رشتہ بہت مناسب ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر دے گا اور دوران تعلیم ہی رخصتی ہو جائے گی. وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ ہماری بیٹی اس کے ساتھ باہر ہی چلی جائے, تو اس لیے اللہ پہ اعتماد کریں اور دعا کر کے رشتے کو. خدا کی قسم میں بابوں کے آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا, وہ بابوں کے پاس بیٹھا کرو, ان کے کالے بال نہیں دیکھتے, یہ ساری چٹے بابے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت بات کی ہے. اور یہ بات شاہ صاحب سے پوچھنے سے پہلے میرے قلب میں نہیں تھی ایمانداری سے کہ آپ اچھا فیصلہ کریں. وہ تعلیم کی طرفدار ہے, اللہ نے علم والے کے اوپر فضیلت علم والے کو دی ہے. آپ برکت کی بات کیوں نہیں کہتے اور اچھی بات کیوں نہیں سوچتے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ وہیں سیٹل ہو جائے یا بلا لے یا کچھ بھی ہو. لیکن سعد جو ہے یہ برا لڑکا نہیں ہے, نہ یہ دھوکہ دینے والا ہے. جو اگر غصے کی نیت دیکھو گے تو وہ نور ہیرا میں تمہیں پتہ ہے کہ نور ہیرا کا مزاج جو ہے وہ بڑا چمکیلا مزاج ہے. یہ پرابلم نور ہیرا کی طرف سے ہو سکتا ہے, سعد کی طرف سے نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ نکاح اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو نکاح ضرور کر لو, رخصتی نہیں کرنی, کاغذ بنا کر اس کو دے دو, اللہ آگے آسانیاں کرے گا. اس کے لیے آیت کریمہ نور ہیرا کو کہنا پڑتی رہے اور استغفار کرتی رہے, اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے گا. جی السلام علیکم. جی آپ دا بیٹا. واہ جی بیٹا پتر. بلال بھائی آپ کو بہت بہت سلام, اور آپ کے جو معزز مہمان آئے ہوئے ہیں شاہ صاحب ان کو بھی بہت 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 سلام. سلامت رہو. اور آج نا میں نے آپ سے اور شاہ صاحب سے بہت بہت دعائیں لینی ہیں. اللہ خوش رکھے, سلامت رکھے. بلال بھائی میرے نا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن چھوٹے سے 2 مسئلے ہیں, اس سلسلے میں آپ سے وظائف پوچھنے تھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نا کچھ 1 سال سے نا کچھ انگزائٹی ہوتی ہے. کوئی ایک واقعہ ہوا میرے ادھر آس پاس, تو جب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں نا, میں سوچنا چاہتی نہیں ہوں, اچانک سے میرے دماغ میں وہ خیال آتا ہے, اس واقعے کے بارے میں سوچنے شروع کر دیتی ہوں اور مجھے خوف سا آنے لگتا ہے. تو مجھے نا وہ اچھا نہیں لگتا, وہ فیلنگ جو ہوتی ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی. تو اس کے بارے میں پلیز مجھے کچھ بتا دیں, اور اگر وہ آپ جاننا چاہیں تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں کیا واقعہ تھا. جی جی جی. وہ کوئی صاحب تھے یہاں پہ, تو چاہے وہ بیماری کی وجہ سے چاہے کسی بھی وجہ سے انہوں نے جیسے اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو جو ان کی ماں تھی وہ میں ان کو اپنی ماں کے جیسی ہیں وہ میری, تو میں ان سے بڑی ان دعا سلام, مجھے جب پتا چلا میں وہ بہت میرے گلے رکھ کر روئی نا. تو بس وہ واقعہ وہ منظر جو ہے نا مجھے آج تک بھولتا نہیں ہے, 1 سال آنے کو ہے. تو وہ مجھے, میں سوچتی ہوں انسان ایسا کیوں کرتا ہے, وہ مایوسی کی کس حد تک پہنچ جاتا ہے. یا اس طرح سے باتیں نا وہ آتی رہتی ہیں میرے دماغ میں کہ اللہ کو پکارا ہی نہیں کبھی زندگی میں, کہ اگر اللہ اپنے اللہ کو پکارے اللہ تعالیٰ ان کو تو تنہا چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ واقعہ ہے, اور بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کی ماں باپ کا کیا نام ہے؟ میرے ماں کا جی جی شریفہ بی بی. اور والد کا؟ فقیر محمد. حیات ہیں دونوں؟ نہیں, ابو حیات نہیں ہے, امی حیات ہیں. آپ نے پہلے اپنی ماں کے پاؤں چھونے, پھر گلے ملنا ہے, پھر ماتھا چومنا ہے, اور پھر میرا سلام دینا ہے. بلال بھائی پاکستان میں ہے, جب ان سے بات ہوتی ہے تو میں امی سے کہتی ہوں ماں اب میرا مرشد ہے, میرا پیر آپ ہے, پہلا میرے لیے دعا کیا کرے. روز کہتی ہوں, اور دن میں کوئی 1000 بار ماں سے کہتی ہوں. تو وہ کہتی ہے تم مجھے ایسا کیوں کہتی ہو؟ تو میں کہتی ہوں مجھے نہیں پتا, بس مجھے نا میں نے دعاؤں سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھے, بس آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. ہم نے دعاؤں سے ہی معجزے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. کیا بات ہے. دوسری بات کیا کری تھی آپ؟ دوسری بات بلال بھائی یہ کہ مجھے نا تقریباً کچھ 6 سال سے نا میں رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. تو ڈائگنوز تو کافی پہلے ہوا تھا, مگر ڈاکٹرز نے کہا کہ پہلے آپ اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیں, جو ہم دوائیں دیں گے نا ان سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے. تو وہ اب میں 6 سال سے نا وہ دوائیں لے رہی ہوں, تو اس سے سائڈ افیکٹس بہت ہوتے ہیں نا. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ دوائیں میری چھوٹ جائیں, وہ نا میں
کھا تو رہی ہوں کیونکہ اب سے نا آپ کس شہر میں رہتی ہیں بیٹا؟ جی آپ کس شہر میں ہیں؟ میں برمنگھم سے ہوں. آپ برمنگھم سے بات کر رہی ہیں؟ جی بلال بھائی. اچھا آبدہ، میں نے تمہیں جو جواب ہے نا وہ بڑی تفصیل سے لینا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت بریک کا وقفہ ہے اور جذبات آپ نے جو ہے نا وہ ایک مقام سے بڑھا دیے ہیں. میں وقفے سے واپس آؤں گا اور آپ کی بات کا جواب دوں گا، آپ دیکھتے رہنا. آئی ایم شیور کہ وہاں پہ اس وقت لائیو ہوگا. لیکن خدا کی قسم شاہ صاحب، جب ماں باپوں کا عکس اولاد میں نظر آتا ہے نا، کیا بات ہے آبدہ. جیتی رہو. وقفے سے آتا ہوں پھر آپ کو بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک غزوہ تھا، اس میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھ کے کہا شاہ صاحب کہ یہ جہنمی ہے، لیکن وہ جہاد کر رہا تھا اور بڑے والہانہ طریقے سے جہاد کر رہا تھا. تو جو راوی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کی اس بات کو سننے کے بعد جو ہے نا وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو جہاد میں ہے، یہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے. آپ نے بات کئی دفعہ کہی. اب وہ جب ختم ہوا مارکا اور وہ شخص جو تھا وہ اتنا زخمی تھا، بخاری شریف، اس نے تلوار رکھی اور اس کے اوپر گر گیا. تو اللہ کے سننے کا میں کہتا تھا یہ جہنمی ہے. یہ جو اللہ، دیکھو مذہب، آبدہ میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مذہب آپ کو کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے، آپ کو ایک چیز ضرور دیتا ہے اور یہ نفسیات کے ابو ہے. ابو میں جان کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، نفسیات کا ابو ہے یہ. مذہب آپ کو امید دیتا ہے، امید دیتا ہے نا، ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. اللہ کے چاہنے سے بڑی چاہت کیا ہوتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال میں نے کائنات کی سارے علمیت میں سے جو بڑی اچھی ایک علمیت سیکھی تھی نا وہ رکشے کے پیچھے لکھی ہوئی تھی. لکھا تھا جو سوچا نہیں تے موجہ ہی موجہ. جو سوچنے والا نہیں ہے اس کی تو موجیں ہی موجیں ہیں، اور اس کی موجیں نہیں ہوتی جو سوچتا ہے. زینب کیس ہوا، میں راتوں کو جاگتا رہا تھا، لوگوں کو نہیں سمجھ آتا تھا، میرے گھر والوں کو نہیں سمجھ آتا تھا. ابھی یہ کیس ہوتے ہیں جب بچیوں کے، مجھے خبر اگر رات کو مل جائے میں نہیں سو سکتا، میں پریشان ہوتا ہوں، صبح تھکا ہوتا ہوں. میری بیوی مجھے کئی دفعہ کہتی ہے کہ پرابلم کیا ہے تمہارا. میں کہتا تھا پرابلم نہیں ہے، سوچنا ہی تو میرا کام ہے، میرا تو اور کوئی کام نہیں، باقی کام تو سارے اللہ کر دیتا ہے اور اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور میری اوقات اور حیثیت اور قد سے زیادہ کرتا ہے. اگر احساس مر جائے تو یقین کرو وہ موت ہے. اگر آپ کو 1 سال ہو گیا تو لڑکی، مجھے تو 30 سال ہو گئے جو ناانصافیاں میں نے دیکھی، میرے دل اور دماغ میں آج وہ تازہ ہیں، وہ سپریسو ہو جاتی ہیں. لیکن اس بات پہ پریشانی نہیں ہونی. جو واحد پریشانی ہے تمہاری وہ ہے تمہارے جوڑوں کا درد. یہ جو رومیٹک آرتھرائٹس ہوتا ہے، یہ اس کا ریورس کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کو آپ ڈیلے کر سکتی ہیں. ڈیلے کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ الرجک پرون ہوتا ہے. الرجک پرون سے مطلب ہے اس کو اگنیشیٹ الرجی کر دیتی ہے، اور وہ الرجی ہوتی ہے گلوٹن کی. یہ گلوٹن سب سے زیادہ ہوتا ہے آٹا، بیکری اور آٹے کی بنی ہوئی چیزوں میں سے. اپنی زندگی میں سے تم نے گلوٹن ڈائریکٹ انڈائریکٹ نکال دینا ہے. نہیں کھانا گلوٹن، تمہیں فوری طور پہ 30-40% فرق اپنے گھٹنوں میں، دردوں میں محسوس ہوگا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ تم نے اپنے وزن کو نہیں بڑھانا، کسی صورت نہیں بڑھانا. میں نے بھوک سے مرتے ہوئے کم لوگ دیکھے ہیں، کھانا کھانے سے اس دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اللہ نے سب کو دیا، ہم ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے. زیادہ کھانا اوبیسٹی کاز آف ڈیتھ، سب سے بڑی 10 کازز میں سے ہے ڈیزیز کے علاوہ. اوبیسٹی پر خود بھی ڈیزیز ہے، لیکن وزن نہیں بڑھانا. اور تیسری چیز تم نے جو کرنی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پہ رکھنا ہے. رات کو سوتے ہوئے جب بھی 21 دفعہ تم نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 21 دفعہ تم نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ. ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری بند ہوں گی اور جسم کے اوپر لگی ہوں گی، اور یہ 21 دفعہ پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا. اب یہ جو میں تمہیں سٹائل بتا رہا ہوں ہے، یہ دم کا کوئی سٹائل نہیں ہے، لیکن دم یہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ ایک فیوژن ہے دم اور ریکی کی. ہر علم اٹھانا چاہیے. یہ ایک انرجی کا سائیکل بنا دے گا آپ کے اندر، اور اللہ کے کلام سے زیادہ انرجی کسی چیز میں نہیں ہوتی. یہ میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کسی چیز میں نہیں ہوتی. یہ کرتی رہو ساری زندگی، اور بس اچھے خیال جو ہیں وہ اللہ دے گا ضرور. لیکن ان باتوں پہ غم نہیں کرتے کہ وہ مجھے نہیں بولا. ظاہر ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. میں شاید اس وقت 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں تھا جب ہمارے محلے میں ایک ٹائپسٹ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں ان کی قبر میں پہلی دفعہ دیکھا کہ قبر کیسی ہوتی ہے، قبر میں کیسے لٹایا جاتا ہے. میں آج تک نہیں بھول سکا وہ. لیکن اس چیز کا جو خوف ہے جب آپ خود اترتے ہیں قبر کے اندر،
تو پہلے پہلے اترنے میں خوف آتا ہے، لیکن یقین کیجئے اب میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ اگر محرم عورت ہو تو میں اتاروں، جو بھی آدمی ہو میں قبر میں اتروں ضرور، کیونکہ اس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو مجھے صرف ایک ہی بات یاد آتی ہے، خدا کی قسم، اور وہ یاد آتا ہے میرا نبی جب وہ اس بچے کے لیے قبر میں اترا تھا جس نے صرف کلمہ پڑھا تھا، اور رسول نے اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد اس کی روح چلی گئی تھی، اور اس قبر میں پتہ کون کون ہوتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر خطاب، حضرت امام علی کرم اللہ نے ان کی قبر بنائی، اور رسول نے ان کو قبر میں دفن کیا، اور پنجوں پہ کھڑے تھے، پنجوں پہ، اور لوگوں نے کہا جب پسینے سے شرابور باہر نکلے کہ یا رسول اللہ کیا بات تھی، آپ تھک گئے؟ کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا اس قبر میں کتنے فرشتے تھے، جگہ نہیں مل رہی تھی، کندھے سے کندھا مل رہا تھا۔ یہ کتنا بڑا اللہ نے آپ کو اجر عطا فرمایا کہ قبر میں اترنا جو خوف کی انتہا ہے، جہاں سب نے جانا ہے، وہ بھی خوف چلا جائے۔ اللہ کو یاد کرو، لحول پڑھو ہر وقت انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو میں نے تمہیں دم بتایا ہے آپ بتا یہ کرتی رہنا، اور جو نصیحتیں کی ہیں ان پہ عمل کرنا، اللہ اس کو آگے لے جائے گا، اس کو تیز نہیں کرے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی کراچی سنا بیٹا۔ ہیلو جی میرا پتر۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنے گھر کے حوالے سے پوچھنا تھا، میرا گھر نہیں ہے، میں کسی اور کے گھر میں رہتی ہوں میری فیملی کے ساتھ، تو آپ کے بچے ہیں، شوہر ہے سنا؟ جی بچے شوہر ہے، لیکن اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنا یہ گھر لے سکیں۔ تو آپ کس کے گھر میں رہتی ہیں؟ جی میں آپ سوچیں کہ میرے ان لاز میں ہی رہتی ہوں، لیکن فیملی بڑی ہے، دلوں میں اتنی گنجائشیں نہیں ہیں، بڑی عزت نفس کو اپنے کچل کے کرنا پڑتا ہے چیزیں، تو کچھ ایسا ہو جائے کہ میرے جو ایسا وظیفہ بتا دیں گے، میرے وسائل ہو جائیں، میری روزی۔ آپ کے میاں کیا کرتے ہیں بیٹا؟ جی وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈالے، آپ کے وسائل کو اللہ تیز کرے۔ اپنے شوہر کو کہنا کہ ہر وقت سورہ اخلاص قل واللہ یہ پڑھتا رہا کرے، ہر وقت گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم، اور پھر شاباش، یہ کیا کرو، اور اس بات کو اپنے پہ بوجھ نہ بناؤ۔ کسی کا دل چھوٹا اگر دیکھ لو نا تو اس پہ پردہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو چھوٹے دل کا بنا ہی سکتا تھا نا، تو اللہ نے نہیں بنایا، تو اللہ نے بڑا رحم کیا۔ اچھی طرف سوچا کرو اور اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ ویسے ہی آتا ہے ویسے ہی پلٹتا ہے جیسی اس سے امید کی جائے۔ اپنے شوہر کو کہو سورہ اخلاص اتنا پڑھے کہ اگر سو نہیں رہا تو پڑھتا رہے، اور مجھے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدھ سال میں، اگلا سال 21 کا سال بہت اچھا کر دے گا اس کے لیے، اللہ اسی کاروبار میں اس کو برکت ڈالے گا۔ نام نہیں بتایا آپ نے شوہر کا؟ ہے یہ سست، تمہیں پتہ ہے نا؟ جی سست الآدمی ہے، کام کرنا نہیں چاہتا، حکا لگا کے محفلیں جمانا چاہتا ہے، اسے کو باتیں کم کرے اور کام زیادہ کرے، سورہ اخلاص پڑھے، اللہ بہت برکت ڈالے گا۔ اب اگر وہ نہ کرے تو یہ اس کی مرضی، لیکن تم نے حجت پوری کرنی ہے اور اسے کہنا ہے کہ وہ یہ کام کرے، سورہ اخلاص پڑھے چلتے پھرتے، اور کام ایمانداری سے کرے۔ وہ کل ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب وہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی کام چور ہو تو کیا وہ حلال رزق ہے یا حرام رزق ہے؟ تو مجھے اس میں بڑے بڑے عجیب و غریب اچنبے والے جو ہے نا وہ جواب ملے کہ کمال بات ہے، ہم کام چوری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے برکت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس بیان کے لیے ایک وظیفہ ہے، جی بسم اللہ۔ آپ کے ان وظائف کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد، فجر اور مغرب کے پڑھنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے جو مسلمان 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھ لیتا ہے نا، درود ابراہیم کا پہلا حصہ، یہ مجمع الزوائد کے اندر صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کے 30 کام اللہ اس کے سنوار دیتا ہے۔ 30 کی میں نے لسٹ ایک دن بنائی بلال بھائی، جو میرے ذات کے کام تھے، میں نے دیکھا کہ سارے کام اس کے اندر ہی پورے ہو گئے، ابھی ہنسے باقی تھے، تو ہمارے اس میں مکان ایک تو چھوٹا سا کام ہے، تو اس میری بہن کو چاہیے کہ زندگی میں اس کا معمول بنائے، اس بھائی سے بھی کہہ دے اس کا شوہر، تو انشاءاللہ اللہ ان کو مکان دے گا جیسے آپ نے بشارت دے دی، انشاءاللہ 60-1.5 سال انشاءاللہ۔ یہ جو کیا شاہ صاحب نے نا کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کر دی۔ نبی پاک نے کہا کہ
فجر کے بعد، فرض کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے یعنی کہ خاموشی سے، اور مغرب کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے خاموشی میں، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھیں وہیں بیٹھے رہیں اور یہ پڑھ کے ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، ایک تسبیح، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے پتر. اس کو نہ تم ایمانداری سے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ باندھ کے، میں بڑی بات اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا، آپ کر کے دیکھ لو، کر کے دیکھ لو. جس سے کہتے ہیں نا کہ شرطیہ علاج، شرطیہ علاج اللہ تعالیٰ نے آسان کر دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن کرنا شرط ہے، کریے گا ضرور. جی السلام علیکم. واہ 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 واہ. جی فاخرہ بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاخرہ بیٹا. جی ٹی وی فاخرہ بند کر دو بیٹا. جی سنبل السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرا پتر. سر میری نا ایک بڑی بہن ہے تو وہ بہت ضدی ہے، لڑاکا ہے اور بدتمیزی کی نا اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنے بڑے سے نا ہاتھ اٹھا دیتی ہے. لیکن اس کی جو ایج ہے وہ 22 سال ہے، تو ہم لوگ اس سے بڑا تنگ ہیں. بہن کا نام کیا ہے؟ بہن کا نام کیا ہے سنبل؟ ستارہ. 22 سال کی ہے جی. اور ہاتھ اٹھاتی ہے؟ جی ہاتھ اٹھاتی ہے، اور 3 سال ہم لوگوں نے اس کو مدرسے میں بھی پڑھایا لیکن اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اب اسے کالج ایڈمیشن لے کے دیا لیکن کوئی فرق نہیں آیا. پڑھتی ہے؟ جی پڑھتی ہے. تعلیم کیا حاصل کر رہی ہے اس وقت؟ سر آرٹس پڑھ رہی ہے، بی اے کرنا چاہتی ہے. کمپیوٹرز نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں. کہیں شادی وادی کرنا چاہتی ہے؟ سر شادی کا میرے ابو کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، ہم لوگوں نے اس کی انگیجمنٹ بھی کی تھی. پھر تو محرم سفر کے بعد انگیجمنٹ کرنی تھی لیکن لڑکے والوں نے نا انکار کر دیا، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کریں کیا. اس کی انکار کی وجہ کیا تھی؟ سر وہ انہوں نے نا بس کسی بات سے انکار کر دیا. اچھا تم اپنی بہن کو بچپن سے جانتی ہو نا؟ ظاہر ہے تمہاری بہن ہے. تم نے جانتی ہوں میں بچپن سے، لیکن نا وہ جب ہم دونوں نا 1 سال کا ڈفرنس ہے تو وہ ہمارے ننیال میں مجبوری کے تحت ہمیں نا اس کو ننیال چھوڑنا پڑا تھا. اچھا. تو شروع سے تو ایسا لگا کہ بہت لاڈلی سی ہے، لیکن پھر وہ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے حد سے. اچھا دیکھو مجھے یہ بات بتاؤ کہ بچپن میں تم نے اس کو کیسا پایا تھا؟ اگر اس کے ساتھ کھیلتی تھی یا کیا تھی؟ مطلب اپنا خیال رکھنے میں زیادہ تھی یا کھیلنے میں زیادہ تھی؟ کس چیز میں زیادہ تھی؟ نہیں سر وہ کسی چیز میں بھی اچھی نہیں ہے، وہ شروع سے ہی لڑتی ہے، بچپن میں بھی وہ نا بچوں سے لڑتی رہتی ہے اور ابھی بھی. اچھا اس کا ایک دیکھو پہلی بات تو یہ بات جو ہے نا یہ بڑی سلجھے ہوئے طریقے سے سمجھنے کی ہے کہ جب ایک بچے کو آپ غربت کی وجہ سے یا اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے کسی اور کے ہاں اڈاپٹ کروا دیں بچپن سے، اور اس بچے کو پتا ہو کہ یہ میرے ریل پیرنٹس نہیں ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ وہ بچہ پتہ ساری زندگی کس میں گزار رہا ہوتا ہے؟ ریجیکشن کے اندر. ریجیکشن کے اندر یہ جو ریجیکشن ہے نا، یہ کیا کہنا اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے. انسان مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی سے کتنا بھی لڑے تو اس کا جواب فوری طور پہ ہوتا ہے، لیکن آپ اگر کسی کی ذلت کریں گے نا، بے عزتی کریں گے، تو وہ شخص ہو سکتا ہے لڑے نہ لیکن وہ آپ کی دی ہوئی بے عزتی کو بھولے گا نہیں. اب بچپن سے جب ایک غلطی آپ کر جاتے ہیں، کیا وہ بچہ بچپن سے، اور بچہ انسلٹ محسوس کرتا ہے؟ دس آئی ٹیل یو، بچہ ماں ایک بچے کو پیار کرتی ہے، دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری کدوں واری آنی ہے. وہ بچے بڑے تیز ہوتے ہیں اس معاملے میں. وہ بچی کو بچپن سے تم لوگوں نے ریجیکشن دی ہے، اب وہ جوان ہو گئی ہے، اب وہ اپنی وہ فرسٹریشن جو ہے وہ نکالنے کے قابل ہے، اب وہ نفرتیں پھیلائے گی. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ اس کو روکو، یہ نہیں اس کا تعلق. اس کا تعلق پتہ کیا ہے کہ ابا یا اماں یا بہنیں اگر اتنا ظرف رکھیں تو صرف اس کے سر پہ ہاتھ اور اس کے ساتھ چل کے کندھے سے کندھا لگا کے چلنا سیکھیں، اور بس اس کے وہ جو مسائل ہیں نا ان کو سنیں، حل نہ بتائیں. وہ حل کر لے گی. اس نے 22 سال تنہائی میں گزارے ہیں، وہ کر لے گی. بیٹی سے کہنا، یا اگر وہ نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو دم کر کے پانی پلایا کرو آیت کریمہ کا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا. اور اگر یہ پانی زمزم ہو تو کمالی بات ہے، کمالی بات ہے. لیکن میری پیاری بچی، اس کا ساتھ دینا ہے بغیر ججمنٹ
کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک شاہ صاحب بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے, انگریزی میں ایک جملہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے جج, میں نہیں ہوں جو تمہیں جج کروں, لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, حکمت کی یہی ایک علامت ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ میری برائی کو جج کر کے میرے منہ پہ بھی پبلکلی ماریں. بہت اچھا, یہ جو انسلٹ ہے یہ انسان نہیں بھولتا. بے شک میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا عزت اور احترام والا اپنا لیں, ان کی عزت نفس کو بحال کر دینا, وہ سمجھے کہ میری بات کا احترام ہو رہا ہے, میری بات سنی جا رہی ہے, میری باتوں کو اہمیت دی جا رہی ہے, تو ان کے اندر خود بخود ہی چینج آ جاتی ہے. میں مدینہ میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے استاد محترم نے ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا. فرماتے میں افریقہ کے دورے پہ گیا تو وہاں میں جہاں بھی جاتا تھا ایک اسکالر کی بڑی میں تعریف سنتا تھا, مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں. کہتے جب میں نے دیکھا تو مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہا تو بڑا شرارتی لڑکا تھا. میں نے تنہائی میں جا کے اس سے پوچھا تمہاری تو شکایتوں سے فیل بری ہوتی تھی. کہتا جب میں یہاں پہ آیا لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی کہ مدینہ تو رسول سے پڑھ کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرے دل کے اندر اس احترام نے تبدیلی پیدا کر. اللہ تعالیٰ آپ کو شاہ صاحب آسانیاں دے, آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے.